کسی بھی نماز کے بعد یہ خاص وظیفہ کر لو، ارب پتی بن جاؤ گے۔ 100% لوگ یہ عمل نہیں جانتے، زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کو اللہ کے ایک مبارک نام اور قرآن پاک کی ایک مبارک سورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جسے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ مبارک نام پڑھ لیں، انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جو چاہو گے اللہ پاک عطا کر دے گا۔ ناظرین، جب انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، اور ہم کو یہ انعامات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہی ہے، لیکن آپ لوگ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ اور برکت جان لیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ وضو کے بعد بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، جو بہت ہی عمدہ عمل ہے، لیکن وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ پھر آپ خود کہو گے کہ اب تو میں 24 گھنٹے وضو میں ہی رہوں گا۔ اور آج ہم وضو کرنے کے بعد ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے، اگر یہ وظیفہ کوئی بھی انسان کر لے گا تو اس شخص کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گے تو کسی بھی نماز کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا میں سارے مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی کوئی بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے حضور روزانہ کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کرنے سے اسی وقت دیکھ لینا، اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا، لیکن اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آج احادیث سے ثابت کر کے وضو کے فائدے آپ کو پیش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ادھورا وظیفہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اس وظیفے کے فائدے کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی۔ ناظرین، پوری دنیا میں کون سا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام دکھ تکلیف جلد از جلد دور ہو جائے، اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کا کاروبار دن بدن ترقی کرے، اس کے بگڑے تمام کام بن جائیں، اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور مرنے کے بعد بھی شہادت کا رتبہ ملے۔ پورا دن اور رات بغیر عبادت کیے بھی عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی عبادت کا اجر و ثواب ملے۔ ناظرین، رب جہاں کی نظر کمزور نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو وضو کر کے، نماز پڑھ کے، یہ عمل سے مل سکتی ہیں۔ اب مکمل توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ایک عمل کرنا ہے، ایک وظیفہ کرنا ہے، جو سب سے پہلے میں طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے اور فضیلت بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو وہ سمجھ آ جائے کہ آپ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کر اس وظیفے کو کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ ہر روز کثرت سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہم دن بھر انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ پورے دن بھر میں نہ جانے ہم سے کتنے سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ناظرین، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہی ہیں، ہمارے لیے تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی ہر وقت کھلا ہے کہ ہمارے گناہوں کو ہم توبہ استغفار کر کے معاف کروا سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ چاہیں کچھ بھی کر لو، مگر آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ تو جانے یا انجانے ہوتے رہیں گے، لیکن آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہیں جب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔
سب سے پہلی چیز جو کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سردیوں کے دن تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے۔ رات کو بہت ٹھنڈ ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث میں بیان کیے گئے وضو کے فضائل پڑھنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کا اندازہ اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 سال تو اس کی عزت بخشتا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ تمام فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جماعت میں اس کی پہلی رکعت کبھی نہیں چھوٹتی۔ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے۔ جب تک بندہ وضو میں رہے اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دوسری چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو حالت میں روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کو پاک صاف رہنا بھی مناسب نہیں۔ اگر غسل ہی اچھی طرح نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے، اور جب پاکی نہیں تو پھر وضو کیا کریں گے، اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں ہی موت آ گئی تو اللہ پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں پر مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت یعنی مجامت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے پر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میرے امتی اعضائے وضو کی چمک کے ساتھ سفید چہرے اور سفید رنگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہروں کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس دن کے تمام وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں میں چل کر، ہاتھوں سے پکڑ کر، کانوں سے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے اور اس کے دل نے برے ارادے کیے۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مقرب بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر جائے اور نیند آنے تک پڑھنے میں مشغول رہے اور رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔
ناظرین، اس سے بڑا ثواب کیا ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا یعنی رات میں